السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک نہایت ہی قیمتی اور دل کو چھو لینے والا موضوع لے کر آئے ہیں، قرآن پاک میں لفظ نعمت اور نعیم کے استعمال کا فرق۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی مطلب رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن نے ان دونوں کو الگ الگ معنی میں استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے آئیے لفظ نعمت کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نعمت کا ذکر آیا ہے وہاں دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ہے، چاہے وہ ایمان کی دولت ہو یا امن و سکون، رزق کی فراوانی ہو یا بھائی چارے کی دولت ہو۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ایک جگہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ سب دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اب آتے ہیں لفظ نعیم کی طرف۔ قرآن مجید میں جب بھی نعیم کا ذکر آیا ہے وہ ہمیشہ آخرت کی نعمتیں یعنی جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہے، اور یہ استعمال قرآن کی 16 آیات میں ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ اسے جنت النعیم میں داخل کیا جائے؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیم، یعنی اے اللہ مجھے جنت النعیم کا وارث بنا دے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن میں نعمت دنیاوی عطاؤں کے لیے آتی ہے اور نعیم ہمیشہ جنت کی نعمتوں کے لیے مخصوص ہے۔ کتنا حسین فرق ہے، دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں لیکن جنت کا نعیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ بات دل کو لگنے والی لگے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کی یہ حکمت اور بلاغت سب کے دلوں کو چھو جائے۔ مزید ایسے ہی قرآنی نکات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔